سوال: زمین کی کس پیداوار پر عشر واجب ہے؟ جواب: جو چیزیں ایسی ہوں کہ ان کی پیداوار سے زمین کا نفع حاصل کرنا مقصود ہو، خواہ وہ غلہ، اناج اور پھل فروٹ ہوں یا سبزیاں وغیرہ۔ مثلاً اناج اور غلہ میں گندم، جو، چاول، گنا، کپاس، جوار، دھان یعنی چاول، باجرہ، مونگ پھلی، مکئی اور سورج مکھی، رائی، سرسوں اور لہسن وغیرہ۔ پھلوں میں خربوزہ، آم، امرود، مالٹا، لوکاٹ، سیب، چیکو، انار، ناشپاتی، جاپانی پھل، سنگترا، پپیتا اور ناریل، تربوز، فالسا، جامن، لیچی، لیموں، خوبانی، آڑو، کھجور، آلو بخارا، گرما، انناس، انگور اور آلوچا وغیرہ۔ سبزیوں میں ککڑی، ٹینڈا، کریلا، بھنڈی توری، آلو، ٹماٹر، گھیا توری، سبز مرچ، شملہ مرچ، پودینہ، کھیرا، ککڑی تر اور اروی، توریاں، پھول گوبھی، بند گوبھی، شلگم، گاجر، چقندر، مٹر، پیاز، لہسن، پالک، دھنیا اور مختلف قسم کے ساگ اور میتھی اور بینگن وغیرہ۔ ان سب کی پیداوار میں سے عشر یعنی 10واں حصہ یا نصف عشر یعنی 20واں حصہ واجب ہے۔ الفتاوی الہندیہ کتاب الزکوٰۃ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 186۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں فرمایا: وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ۔ ترجمہ کنز ایمان: کھیتی کٹنے کے دن اس کا حق ادا کرو۔ پارہ 8 سورۃ الانعام آیت نمبر 142۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانۂ شمع رسالت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن لکھتے ہیں کہ اکثر مفسرین مثلاً حضرت سیدنا ابن عباس، طاؤوس، حسن، جابر بن زید اور سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہم کے نزدیک اس حق سے مراد عشر ہے۔ فتاوی رضویہ جدید کتاب الزکوٰۃ جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 65۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ہر اس شے میں جسے زمین نے نکالا اس میں عشر یا نصف عشر ہے۔ کنز العمال کتاب الزکوٰۃ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 140۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جن زمینوں کو دریا اور بارش سیراب کرے ان میں عشر یعنی 10واں حصہ دینا واجب ہے، اور جو زمینیں اونٹ کے ذریعے سیراب کی جائیں ان میں نصف عشر یعنی 20واں حصہ واجب ہے۔ صحیح مسلم کتاب الزکوٰۃ صفحہ نمبر 488۔ سوال: نصف عشر سے کیا مراد ہے؟ جواب: نصف عشر سے مراد 20واں حصہ ہے۔ بہار شریعت حصہ 5 صفحہ نمبر 15۔